سیاسی جماعتیں تو آپس میں لڑیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑ رہی ہیں، عوام کی حمایت کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کے درمیان ایک رسا کشی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو ہرا کر ہی آگے آنا ہے۔ وہ کانٹیسٹ جمہوریت کا حسن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذ رائے یا اختلافات پر کوئی خاص پریشان ہونا چاہیے، جب تک کہ وہ ایک حدود و قیود کے اندر ہیں، رولز آف دی گیم کے اندر ہیں، تو وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے تو لوگوں کو قائل کریں گے نا کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان تو اقتدار کی کوئی رساکشی نہیں ہے، کوئی آؤٹ آف دی ٹرن چیف جسٹس نہیں بن سکتا، کوئی آؤٹ آف دی ٹرن جو ہے وہ دوسرے کو ہٹا نہیں سکتا، مطلب نہ کو ہو سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو ان کے درمیان جو رساکشی ہے وہ اس رساکشی سے تو اس کو کمپیئر نہیں آپ کر سکتے جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے۔ اس کی تو جسٹیفائڈ ریزن ہے کہ وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان جو رساکشی ہے اس کی تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ وہ تو فیلئر ہے ایک ہاؤس کا ایز اے سپریم کورٹ۔ اگر سپریم کورٹ کے 15 جج آپس میں بیٹھ کے آئین اور قانون پر کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو دلیل سے ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے تو وہ قوم کو کیا انصاف دے سکتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں نا۔ سوال یہ ہے کہ ایک تماشا بنا دیا عمر عطا بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کو، اور وہ تماشا یہ بنا دیا کہ ایک جج کے پاس سال میں 3 مقدمے ہیں اور ایک جج کے پاس کچھ ججوں کے پاس 74 مقدمے ہیں۔ ہم نے افسران کو تو او ایس ٹی ہوتے دیکھا تھا کہ سرکار افسر سے ناراض ہو گئی، اس نے افسر کو او ایس ٹی کر دیا، تنخواہ بھی مل رہی ہے، گاڑی بھی ملی ہے، مرات بھی مل رہی ہیں، لیکن او ایس ٹی کر کے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب پہلے چیف جسٹس آئے ہیں جنہوں نے سینئر ججز کو او ایس ٹی کر کے گھر بٹھا دیا اور کہا کہ کیس نہیں مارک کرتا میں تمہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا خوفزدہ ہے یہ چیف جسٹس کہ کوئٹہ رجسٹری، کراچی رجسٹری، لاہور رجسٹری ویران پڑی ہیں، ڈرتا ہے کسی کو وہاں پہ جج لگاتے ہوئے کہ وہ اس رجسٹری سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ تو جب آپ کے اندر اس قسم کا، آپ کی دیکھیں نا، آپ نے سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری بنائی، کراچی رجسٹری بنائی، لاہور رجسٹری بنائی، ویران پڑی ہیں، کیوں؟ ڈس فنکشنل ہے۔ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ ڈس فنکشنل ہے کہ آپ نے ججز کو مرغی کے انڈوں کی طرح اسلام آباد میں قید کیا ہوا ہے کہ کوئی نکل جائے گا تو میرا تخت لے جائے گا۔ بھئی یہ تخت کی لڑائی ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، آپ نے اس ملک کے سپریم کورٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا اور اس کی جو سینکٹیٹی تھی وہ تباہ کر دی ہے بطور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اب اس میں اطہر منلہ ہیں، اس میں قاضی عیسیٰ ہیں، اس میں جمال مندو خیل ہیں، اس میں امین الدین ہیں، یہ سب کون ہیں؟ سب سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یہ کوئی سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ لوگ کیا سوال کر رہے ہیں؟ وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سارے مقدمے اعجاز الحسن اور منیب اختر نے سننے ہیں، ہم آلو چھولے بیچنے چلے جائیں۔ اتنا ہی اختلاف ہے نا کہ آپ نے ایک ہی بینچ کو 50 مقدمے دے دیے ہیں سیاسی اور باقیوں کو گھر بٹھا دیا ہے۔ اب یہ جو حافظ صاحب والے نمبروں کا کیس ہے یہ بھی ایک سو موٹو ہے کہ ایک چیف جسٹس نے 20 نمبر حافظ صاحب کو دینے پہ سو موٹو لے لیا۔ کتنی مذاقہ خیز بات ہے کہ یہ سو موٹو لینے والی بات تھی جس پہ انہوں نے سو موٹو لے لیا کہ کیا حافظ قرآن کو 20 نمبر ایف ایس سی میں میڈیکل کے داخلے میں ملنے چاہیے یا نہ ملنے چاہیے۔ یہ اپنی طرف سے بندیال صاحب نے ایک ٹریش کیس سمجھ کے بندیال صاحب کو مارک کر دیا کہ یہ حافظ صاحب کے 20 نمبروں میں کیا کر لے گا، اور تو وہ انہیں کوئی کام کا کیس مارک کر نہیں رہے تھے۔ آج کل وراثت کے کیس مارک کر رہے ہیں کہ بہن نے بھائی کو حصہ نہیں دیا، یا یہ مارک کر رہے ہیں یا یہ حافظ صاحب کے 20 نمبروں والا مارک کر دیا۔ انہوں نے اس کے اندر سے بھی کہا کہ ایک چیف جسٹس کو یہ حافظ کے 20 نمبروں کا سو موٹو نہیں لینا چاہیے، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شراب کی ایک بوتل، میڈیکل کے 20 نمبر، ہسپتال کی وہ سٹی سکین، ان چیزوں پر سو موٹو نہ لیں۔ 184(3) کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ آپ ایک ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ کسی چیز پر سو موٹو لیتا ہے، اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اور وہ سو موٹو کو سنتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی، کوئی ارریلیونٹ بات تو میرے خیال میں کی نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سو موٹو میں تو رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے۔ سو موٹو کا جو فیصلہ آ جائے تو ابھی تک تو اس میں رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے، یہ 6 رکنی بینچ کہاں سے بن گیا؟
اس میں نظر ثانی ہو سکتی ہے، وہ انہی 3 ججوں نے چننی ہے جن 3 ججوں نے پہلے فیصلہ دیا ہے، جو سپریم کورٹ کا اصول ہے۔ یہ بتائیں کہ باقی تمام مقدمات کی نظر ثانی کے لیے تو یہ شرط ہے کہ وہی ججز سنیں گے، یہ قاضی عیسیٰ کے فیصلے کی نظر ثانی 6 جج سنیں گے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اور سو موٹو کی تو نظر ثانی بھی نہیں ہے، بڑی مشکل ہے، وہ چیز خود ہی چننی ہے انہوں نے۔ تو یہ اگر اس میں یہ بات کی ہے قاضی عیسیٰ صاحب نے کہ سو موٹو بینچ کی فکسنگ کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، تو وہ اس بینچ میں کی ہے جو چیف جسٹس نے بنا کے ان کو دیا، گھر سے تو نہیں وہ بینچ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا آئندہ کے لیے اس کے بعد 184(3) کے آپ تب تک کوئی سو موٹو پہ کاروائی نہ کریں جب تک رولز نہ بنا لیں۔ اور یہ جو بینچوں کی نامناسب تقسیم ہے، اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں دونوں باتیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کا ہر فرد کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے۔ یہ کل کا جو روسٹر آیا ہے، آپ دیکھیں کتنا سمارٹلی عمرتاب بندیال صاحب نے وہ بنایا ہے کہ قاضی عیسیٰ کے ساتھ ایک دوسرا جج، ایک خود 3 جج 2 لگائے ہیں تاکہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے، ڈسنٹ نوٹ آ جائے، پھر ریفری جج کے پاس معاملہ چلا جائے۔ تو جب آپ اختیارات بدنیتی سے استعمال کریں گے، اور دوسرا میں یہ بات نہیں مانتا کہ آپ اپنے انتظامی اختیارات کے حوالے سے جواب دہ نہیں ہیں بھی، اگر آپ جوڈیشل فیصلوں پر تو شاید نہ جواب دیں ہوں کیونکہ انہیں کانسٹیٹیوشنل کور کسی نہ کسی طرح حاصل ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو پاورز تو ہر طرح جواب دیں ہیں۔ کل کو پرائم منسٹر کہہ دے گا میں اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز پہ جواب دے نہیں، سیکرٹری آف دا ڈپارٹمنٹ کہہ دے گا میں ایڈمنسٹریٹو پاورز پہ جواب دے نہیں، ہر کوئی کہہ دے گا میں اپنے انتظامی اختیارات پہ جواب دے نہیں۔ اگر سب اپنے انتظامی اختیارات پر جواب دے ہیں کہ آپ نے وہ اختیارات شفاف طریقے سے منصفانہ استعمال کرنے ہیں، تو عمرتاب بندیال کیوں نہیں جواب دے جی کہ وہ بینچ فکسنگ کر رہا ہے، وہ غلط سو موٹو لے رہا ہے، اس کے پاس خدائی پاورز ہیں کہ وہ جو مرضی کرے، اس پاکستان میں کوئی آئین قانون نہیں اسے پوچھنے والا، ہی از ابو دی لا، نیئر ٹو گاڈ۔ بالکل بالکل مزمل صاحب، یہ درست آپ نے کہا کہ، اور یہی اسی کا اشارہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا شیڈو آف آٹوکریسی کا انہوں نے فریز استعمال عطر من اللہ نے کہا، منصور علی خان صاحب نے شاہ صاحب نے یہ بات کہی، چیف جسٹس ایک اسلام آباد ہائی کورٹ رہ کے آیا ہے، ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہ کے آئے ہیں منصور علی شاہ صاحب، تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں آپ چھوڑیں قاضی عیسیٰ کو، آپ کہیں جی منصور علی شاہ نے کیوں کہا ہے کہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، جی بالکل، عطر من اللہ نے کیوں کہا ہے، ان کو تو خود لائے ہیں بندیال صاحب اوپر، تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر اکیلے قاضی عیسیٰ ہم کہہ رہے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ جی ہی از اے لونلی وائس اور ان کا کوئی گرج ہوگا، لیکن اگر سارے سینئر ججز ایک بات کہہ رہے ہوں، کیا سارے قاضی عیسیٰ کے ہم نوا ہو گئے ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں اس میں مزمل صاحب ایک سوری میں بیچ میں قطع کلامی معاف، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ غالباً کوئی ریویو یا اپیل ہو گیا 6 ممبر بینچ کا، مجھے تو یہ ایسا تاثر نہیں ملا جی کہ یہ کوئی اپیلیٹ یا ریویو جوریسڈکشن میں یہ بینچ بنا۔ وہ جو فیصلہ جب آیا فائز عیسیٰ صاحب کا، تو انہوں نے خود ہی یہ جب ریز ایشو کیا کہ بینچ غلط بنا ہے، تو دوبارہ سے انہوں نے ہمیں اپرچونٹی گرانٹ کر دی فارمیشن آف اے نیو بینچ۔ اب یہ بحث بالکل ٹھیک ہے کہ بے شک یہ ریویو نہیں تھا، بے شک یہ اپیل نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر ایک موقف 2 جج صاحبان کا آ گیا تھا، تو اگر آپ نے بینچ نیا تشکیل دینا تھا تو کیا امر مانے تھا کہ وہ 2 بھی اس میں شامل ہوتے ان 6 میں؟ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ریویو اور اپیل کے تاثر مجھے نہیں مل سکا۔ آپ مجھے ایک مثال اور دے دیں کہ کوئی 3 رکنی بینچ نے کوئی فیصلہ دیا ہو اور چیف جسٹس نے اس کے اوپر 6 رکنی بینچ بنایا ہو، کوئی ایک ایگزامپل دے دیں مجھے۔ 6 کا تو نہیں ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے، اب یہ یادداشت کی بات ہے، اب ہو سکتا ہے میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودھری افتخار صاحب کے دور میں یہ ضرور ہوتا رہا ہے کہ جب وہ سو موٹو لیتے تھے تو سو موٹو پروسیڈنگز ایک ہی میٹر میں چلتی تھی، لیکن ججز بدلتے رہتے تھے، کبھی 2 کبھی 3، ایسا ضرور ہوا ہے، لیکن 6 کی بات آپ نے درست فرمائی ہے کہ 6 نہیں ہوا۔ وہ تو اس بار بھی ہوا نا، یہ سو موٹو قاضی عیسیٰ نے تو نہیں لیا ہوا تھا، ان کو تو مارک ہو گیا نا، کسی لیا تو شاید ثاقب نثار نے ہوا تھا، اور یہ 14 مہینے سے جو ہے فکس ہی نہیں ہو پا رہا تھا، تو 14 ثاقب نثار کا لیا ہوا سو موٹو انہیں ہو گیا۔ لیکن یہ آپ مانیں کہ کسی 3 رکنی بینچ پہ کبھی 6 رکنی بینچ نہیں بنا آج تک، جی یہ نہیں، مجھے مثال موجود نہیں ہے۔ اور جب ایک چیز مثال میں ہے، نہ روایت میں ہے، نہ آئین میں ہے، نہ قانون میں ہے، وہ دھکا شاہی ہے۔
وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور دوسری ایک اور گزارش یہ بھی ہے کہ وہ جو آپ نے ذکر یہ بھی کیا نا کہ باقی جج صاحبان ادر دین فائز صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سو موٹو کو پہلی دفعہ تو 184(3) نہیں چل رہا ہے. کئی جج صاحبان جو اب اس فارمیشن آف بینچز کا اعتراض اٹھا رہے ہیں, یہ پہلے ایسے سو موٹو ایکشنز میں خود بیٹھے رہے ہیں, پہلے کبھی نہیں اعتراض اٹھے. اب ٹھیک یہ کہنا کہ جی میں آپ کو کہتا ہوں وہ کیوں کہہ رہے ہیں, جب کسی عمل میں بدنیتی بہت بڑھ جائے, جیسے 58(2)B تھی, ایکسیس ہو گیا, قوم نے آواز اٹھانی شروع کر دی. یہ بینچ فکسنگ کا جو ایکسیس ہوا ہے بندیال صاحب کے دور میں, اور جتنی میلافائڈلی انہوں نے اس ہتھیار کو یوز کیا ہے, اس کے نتیجے میں ان کے اپنے خلاف بغاوت ہو گئی سپریم سینئر ججز کی, کیونکہ آپ نے سینئرز کو OST کر دیا اور جونیئرز کو ان کے اوپر بٹھا دیا, جو سپریم کورٹ میں پہلے نہیں ہوتا تھا. کہ اب بندیال صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں, وہ جونیئر ججز کے ذریعے اپنا سپریم کورٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو انہوں نے جو ججز میرٹ پہ سپریم کورٹ نہیں آ سکتے تھے اور وہ انہیں گن پوائنٹ پر لے کر آئے, وہی صرف ان کی حمایتیں اس وقت, کیونکہ وہ میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے.